اس ویڈیو کے اندر ہم ایکسرسائز کے اہم سوالات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کو ہم انگلش اور اردو دونوں میڈیم میں ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلبہ، یہ کویشچن جو ہیں وہ بورڈ ایگزام کے لحاظ سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام میں زیادہ مارکس لے سکیں۔ کویشچن نمبر 1 ہے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ڈیٹا۔ یہاں پہ ہم نے معیاری اور مقداری ڈیٹا میں فرق واضح کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، کوالٹیٹیو ڈیٹا یعنی معیاری ڈیٹا جو ہے وہ خصوصیت کو بیان کرتا ہے، جیسا کہ رنگ، اپینینز یعنی آراء یا نام وغیرہ، جبکہ کوانٹیٹیو ڈیٹا یعنی عددی ڈیٹا جو ہے وہ اعداد یا قابل پیمائش مقداروں کا حوالہ دیتا ہے، جیسا کہ قد، وزن یا عمر وغیرہ۔ کویشچن نمبر 2 ہے give an example of continuous data and explain why it is considered continuous۔ یہاں پہ ہم نے مسلسل ڈیٹا کی ایک مثال دینی ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس کو مسلسل ڈیٹا کیوں سمجھا جائے۔ یہاں پہ ہم ہائٹ آف اسٹوڈنٹس کو ایگزامپل کے طور پہ لے سکتے ہیں، یعنی طلبہ کا قد، اور یہ مسلسل ہے کیونکہ یہ کسی بھی حد میں لامحدود قدریں لے سکتا ہے، جیسے 150.5 سینٹی میٹر یا 160.8 سینٹی میٹر وغیرہ۔ Question number 3 ہے which method would you use to collect opinions from a large group of people about a new school policy۔ آپ کس طریقے کا استعمال کریں گے تاکہ نئے اسکول کی پالیسی کے بارے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی رائے کو جمع کر سکیں۔ تو یہاں پہ ہم سروے اور کویشچنئرز یعنی کہ سروے یا سوال نامہ وغیرہ جو ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بڑی تعداد کے لوگوں کی آراء یعنی opinions کو جمع کرنے کے لیے بہترین طریقہ مانا جاتا ہے۔ کویشچن نمبر 4 ہے what type of data is the number of students in your class۔ یعنی آپ کے کلاس میں طلبہ کی تعداد کس قسم کے ڈیٹا کو ظاہر کرتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ڈسکریٹ ڈیٹا کی قسم میں آتا ہے کیونکہ یہ گنا جا سکتا ہے، جیسا کہ 35 طلبہ۔ کویشچن نمبر 5 ہے why is it important to organize data into tables or charts before analyzing it۔ یعنی ڈیٹا کو تجزیہ کرنے سے پہلے ٹیبل یا چارٹس میں ترتیب دینا کیوں ضروری ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ڈیٹا کو پڑھنے، سمجھنے اور تجزیہ کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے، پیٹرن اور رجحانات کو واضح کرنے میں بھی یہ مدد کرتا ہے۔ کویشچن نمبر 6 ہے what is one advantage of using online tools like Google Forms for collecting survey data۔ یعنی آن لائن ٹولز جیسے گوگل فارم کا استعمال کرتے ہوئے سروے کے ڈیٹا جمع کرنے کا ایک فائدہ کیا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ ایک تیز طریقہ کار ہے، خودکار طریقہ ہے اور زیادہ لوگوں تک آسانی سے پہنچنے والا ایک طریقہ ہے۔ کویشچن نمبر 7 ہے why might you need to integrate data from different sources when working on a project۔ یعنی آپ کو پروجیکٹ پر کام کرتے وقت مختلف ذرائع سے ڈیٹا کو یکجا کرنے کی کیوں ضرورت ہو سکتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، کسی بھی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے مختلف ذرائع سے ڈیٹا اکٹھے کرنے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے تاکہ مسئلے کی مکمل اور درست تصویر کو سامنے لایا جا سکے۔ کویشچن نمبر 8 ہے describe a scenario where discrete data might be more useful than continuous data۔ ایسے منظرنامے کی وضاحت کریں جہاں غیر مسلسل ڈیٹا مسلسل ڈیٹا کے مقابلے میں زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم مثال میں لائبریری میں کتابوں کی گنتی کو لے سکتے ہیں، کیونکہ کتابیں صرف مکمل عدد میں گنی جا سکتی ہیں اور اشاریے میں نہیں ہو سکتی۔ کویشچن نمبر 9 ہے explain why data visualization is important۔ how does it helps in understanding complex information۔ یہاں پہ ہم نے وضاحت کرنی ہے کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کیوں اہم ہے اور یہ پیچیدہ معلومات کو سمجھنے میں کس طرح مدد فراہم کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ڈیٹا ویژولائزیشن یعنی کہ چارٹس، گرافس وغیرہ پیچیدہ ڈیٹا کو سمجھنے میں آسانی فراہم کرتے ہیں، کیونکہ یہ رجحانات، نمونوں اور موازنوں کو بصری طور پر دکھاتے ہیں، یعنی پکچوریل وے میں دکھاتے ہیں۔ کویشچن نمبر 10 ہے describe what a line graph is used for and provide an example of data that could be displayed using a line graph۔ یہاں پہ ہم نے لائن گراف کا استعمال کس لیے ہوتا ہے اس کی وضاحت کرنی ہے اور ایک مثال فراہم کرنی ہے کہ کون سا ڈیٹا لائن گراف کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ، لائن گراف وقت کے ساتھ تبدیلی دکھاتا ہے اور مثال میں ہم سال بھر میں کسی طالب علم کے ٹیسٹ نمبروں کا ریکارڈ جو ہے اس کو لائن گراف کے طور پہ ظاہر کر سکتے ہیں۔ لاسٹ کویشچن ہے کویشچن نمبر 11 explain the use of scatter plots in visualizing continuous data۔ provide an example of a situation where a scatter plot would be useful۔ یہاں پہ ہم نے مسلسل ڈیٹا کو ظاہر کرنے کے لیے اسکیٹر پلاٹس کے استعمال کی وضاحت کرنی ہے اور ایک مثال بھی فراہم کرنی ہے جہاں پہ اسکیٹر پلاٹ جو ہے وہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اسکیٹر پلاٹس دو متغیرات کے درمیان تعلق کو واضح کرتا ہے اور مثال میں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ مطالعہ کے گھنٹے بامقابلہ طلبہ کے امتحانی نمبرز۔ عزیز طلبہ، بورڈ کے ایگزام کے لحاظ سے اہم سوالات کی تمام ویڈیوز اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔
ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ بورڈ کے ایگزام کے اندر زیادہ بہتر مارکس لے سکیں۔ اس طرح کی اور اہم ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ایزی کمپیوٹرز ود عبداللہ کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔